الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا اور رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی جتنی بھی حمد، تعریفات، تسبیحات، یکتائی، ربوبیت، الوہیت کو بیان کیا جائے اتنی ہی کم ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص نبی رحمت، رسول معظم، رسول ہاشمی پر صرف ایک مرتبہ درود پاک، محبت، پیار، عقیدت، الفت، چاہت، لگن کے ساتھ جو بندہ نبی کائنات کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہار بن جائے جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر درود و سلام کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا ہمارے پر انتہائی فضل و کرم ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنے گھر کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا ہے۔ میری درد دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ دعا ہے، اللہ یہ جتنے دوست احباب تشریف لے کر کے آئے، بزرگ، بچے، نوجوان، اللہ تمام احباب کا آنا، مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے اس علاقہ کے اندر، آپ کی اس مسجد کے اندر ایک الگ ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بر وقت مسجد میں تشریف فرما ہے۔ یہ کئی جگہ پہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہ اس طرح نظام نہیں ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یہ جو آپ آئے ہیں نا، پہلے مسجد میں آئے ہیں، بر وقت آئے ہیں، اس کا اجر، اس کی فضیلت، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسا بندہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، صبح سے جمعے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، خوشبو کو لگاتا ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کسی سواری پر سوار، موٹر سائیکل، کار پہ نہیں آتا، سائیکل پر نہیں آتا، بلکہ پیدل چل کے، اپنے قدموں پہ چل کر کے مسجد میں آتا ہے۔ آنے کے بعد جتنی اللہ نے توفیق عطا کی ہے، 2 رکعت، 4 رکعت نوافل نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اہتمام کرنے کے بعد بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتا ہے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی جماعت ہوتی ہے، نماز جمعہ کی جماعت کو ادا کرتا ہے، اس کے بعد واپس گھر چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب لکھ دو، اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے نفلی قیام کا اجر ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میرا بندہ میرے لیے، میری رضا کا طلبگار بننے کے لیے، نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میری یہ درد دل کے ساتھ دعا ہے، اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیے گا اور بات کو سماعت کیجئے گا۔ اللہ نے یہ جسم بنایا ہے،
اس جسم کے اندر اللہ نے اس دل کو رکھا ہے، اور یہ دل کسی نہ کسی کی محبت کے اندر ضرور دھڑکتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی خطیب کے ساتھ، کسی ادیب کے ساتھ، کسی مقرر کے ساتھ، کسی علامہ کے ساتھ، کسی فہامہ کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کا پیار ہے، جس کے دل کے اندر تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہوئی، جس دل کے اندر آقا علیہ السلام کا پیار نہ ہوا، یاد رکھیے گا وہ دل آج بھی ناکام ہے، وہ دل کل بھی ناکام ہے، اور وہ دل قیامت تک ناکام رہے گا۔ لیکن اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے۔ ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی بے نماز سے پوچھا جائے جی نبی پاک سے پیار کرتے ہو؟ بے نماز بھی کہتا ہے جی آقا پر میرا تن قربان، من قربان، اولاد قربان، جی مجھے آقا سے بڑی محبت ہے۔ جب بے نماز نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرے گا، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی یار جب مؤذن ایک دن میں 5 مرتبہ اس آواز کو لگاتا ہے، اس صدا کو لگاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اگر میں اور آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، پھر میں اور آپ ہوئے محب رسول، آقا کے تابع دار، آقا کے وفادار، آقا کے اطاعت گزار۔ لیکن اگر ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، پھر سوچئے گا ہماری محبت کھوکھلی ہے، ہماری محبت ابھی صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام کے اطاعت گزار، تابع دار اور فرما بردار بن جائیں، تو ہم بڑی محبت کے ساتھ کہیں گے یار اگر نبی پاک سے پیار ہے تو مسجد میں آؤ۔ اسی طرح اگر کوئی بد عمل انسان نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ بھی کہتا ہے حرمت رسول پر جان قربان، ہم اس کو کہیں گے بھائی اگر صحیح معنوں کے اندر آقا کا محب اور وفادار بننا چاہتا ہے تو برائی سے بچ جا، نیکی کی طرف آ جا۔ جب ہم یہ دعوت دیں گے اگر وہ برائی سے بچ جائے، نیکی کی طرف آ جائے، پھر ہوا محب رسول۔ اگر نہیں آتا پھر اس کی محبت کھوکھلی ہے، اس کی محبت صحیح معنوں کے اندر نہیں ہے۔ آئیے میں بس یہی درد فکر بیان کرنا چاہتا ہوں حضرات، یہ جو محبت ہے نا، صرف اور صرف نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت نہ ہو جائے، پیار نہ ہو جائے، عقیدت نہ ہو جائے، مودت نہ ہو جائے، الفت نہ ہو جائے، یاد رکھیے گا ہماری محبت بھی نامکمل ہے، ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں یہی میں نے بس بیان کرنی ہے۔ اگر نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی بات کے ساتھ پیار کریں، آپ کی بات کے ساتھ پیار ہے، آپ کی صورت کے ساتھ پیار کریں، آپ کی صورت کے ساتھ پیار ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ جب ہم تیرے نبی کی ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، ربا ہمیں کیا ملے گا؟ آسمان والا رب اس بات کا اعلان کرتا ہے اے میرے بندے صحیح معنوں کے اندر میرے نبی سے محبت کرنا، پیار کرنا تمہارا کام ہے، میں رب تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے نبی کی 4 چیزوں کے ساتھ محبت پیار کرنا تمہارا کام ہے۔ کل قیامت والا دن ہوگا، میں رب تمہیں 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی قاری صاحب یہ آپ نے قانون کہاں سے بنایا، یہ ضابطہ، یہ اصول کہاں سے ملا؟ اللہ کا قرآن پڑھیے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ ذات نبی کائنات کی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت نبی کائنات کی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا، اور کل قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا انشاءاللہ. 4 باتیں. سب سے پہلے نبی پاک کی صورت کے ساتھ محبت کرنی ہے. کتنی پیاری صورت، جس صورت کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، پیشانی کو اعلیٰ بنایا، پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے. کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہم سارے اس بات کو مانتے ہیں نبی پاک کی پیشانی اعلیٰ، مانتے ہیں نا، نبی پاک کے رخسار اعلیٰ، آپ کی آنکھیں اعلیٰ، آپ کی زلفیں اعلیٰ، آپ کے لب اعلیٰ. لیکن جو میں درد فکر دینا چاہتا ہوں، پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا اللہ نے سوہنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس داڑھی کو سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا؟ سجایا تھا نا. ہم پیشانی سے پیار کریں، آنکھوں سے پیار کریں، رخسار سے پیار کریں، زلفوں سے پیار کریں، لب سے پیار کریں. انشاءاللہ آج کے بعد اس بات کا عزم کر کے جائیے، پختہ ارادہ کر کے جائیے کہ کم از کم ہم نے اپنا چہرہ نبی کائنات کے طریقے کے مطابق بنانا ہے. انشاءاللہ بنائیں گے ملے گا کیا؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماتے جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا، اس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا فرماتے جس نے میرے ساتھ پیار کیا کانا معی فی الجنہ، کل وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ عزم کر کے جائیں، پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا چہرہ نبی کائنات کے طریقے کے مطابق بنانا ہے نا انشاءاللہ. سب سے پہلے نبی پاک کی صورت کے ساتھ. دوسری بات نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. اور نبی علیہ السلام کی سیرت کتنی پیاری. آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکے والو میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو دیکھا، غمی کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، لڑکپن دیکھا، دنوں کو دیکھا، راتوں کو دیکھا. مکے والو ذرا بتاؤ تو صحیح میرا کردار کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میری سیرت کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، میری گفتار کیسی ہے، میرے بولنے کا انداز کیسا ہے، میرے تکلم کا طریقہ کیسا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، سامنے اپنے نہیں بیگانے ہیں، دوست نہیں دشمن ہیں، یار نہیں اغیار ہیں، مسلمان نہیں کفار ہیں. آقا علیہ السلام اپنے کردار کی، اپنے کریکٹر کی، اپنی سیرت کی گواہی مانگ رہے ہیں. جی مکے والے بتاؤ. مکے والے کہتے ہیں محبوب آپ کو صادق بھی پایا ہے، آپ کو امین بھی پایا. سبحان اللہ. فرمایا اے محبوب آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی دیکھا.
یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آج ہم توجہ کریں، ہم اس بات پر غور کریں ہماری سیرت کیسی ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے جو بندہ مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی گارنٹی، آقا علیہ السلام نے دو الفاظ کے اندر بات کو مکمل کر دیا۔ دیکھیں نا، آج ہم حج کرتے ہیں، حج کا موسم ہے، 12 لاکھ 12.5 لاکھ کا جو رہا ہے، اتنے پیسے لگا کر کے جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں 2-2.5 لاکھ روپے لگا کر کے، اللہ راضی ہو جائے، 1 سال کے بعد اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، رب راضی ہو جائے، دن میں 5 اوقات نماز ادا کرتے ہیں، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہونے کے بعد جنت مل جائے، اتنے سارے اعمال کرتے جنت مل جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے 2 الفاظ کے اندر بات کو مکمل کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتا ہے جو بندہ مجھے زبان کی گارنٹی دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہ وہ زبان جس کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرے، آج کا خطیب مقرر، علامہ، فہامہ، واعظ مقرر بولے اپنی مرضی کے ساتھ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ آقا فرمایا جو بندہ زبان کی گارنٹی دے دے، میں نے پھر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، والدین کی دعاؤں کے ساتھ، میں اس حدیث مبارکہ پر ذرا غور کیا، توجہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے 2 الفاظ کے اندر بات کو مکمل کر دیا۔ وجہ یہ ہے، اپنے سیانے بابے پہلے آندے ہوندے سن نا، اے زبان ہے، جڑی زبان ہے اے بندے نے لتر بھی پوا دیندی ہے تے گل 'چ ہار بھی پوا دیندی۔ کیا مانا؟ زبان اچھی ہوگی لوگ قریب ہوں گے، اخلاق اچھا ہوگا لوگ قریب ہوں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور ہمارا معاشرہ آج ان کو گناہ نہیں سمجھتا۔ توجہ، بڑی توجہ طلب آتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی گناہ ہیں جن کا تعلق زبان سے اور ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ چلیں ایک مثال میں دیتا ہوں، گالی گلوچ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گالی گلوچ عام ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گالی دینا فسق ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الفاسقین، فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ ہے، اللہ کے رسول، شیطان بڑا تنگ کرتا ہے معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، اگر آپ ہمیں اجازت دیں شیطان کو برا بھلا کہہ لیں، شیطان کو گالی دے لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت ہے۔ آج ایک مسلمان، اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں، اپنے معاشرے کو اٹھائیں، اپنے الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا کو اٹھائیں، ہمارے معاشرے کے اندر قتل و قتال عام ہے، اور اس کی وجہ یہ یار قتل تک بات کی پہنچی، اس نے مجھے میری ماں کی گالی نکالی، اس نے مجھے میری بہن کی گالی نکالی۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ میرے پیغمبر نے کتنے 100 سال پہلے فرما دیا، میرے صحابہ میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت ہے۔ آج کے بعد اس بات کا عزم کر کے جائیں، پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اخلاق 2 چیزوں کا نام ہے، دل کا صاف ہونا اور زبان کا پاک ہونا۔ دل کا صاف ہو جائے بندہ، کیا مانا؟ جب بندہ اپنے دل سے حسد، کینے، بغض کو نکال دیتا ہے، اپنی زبان کا اچھا استعمال کر لیتا ہے، مانا یہ ہوا جب بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، زبان کو پاک کر لے، آسمان والا رب پھر اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ گالی گلوچ سے بچانا ہے، غیبت سے، چغلی سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ اچھا پھر کرنا کیا ہے؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ بولیے ذرا، کتنی مرتبہ؟
100 مرتبہ. اچھا اب استغفر اللہ کا معنی میری اور آپ کی زبان میں پتہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن امام کائنات وہ ہستی ہیں جن سے غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے. ہم گناہگار ہیں، ہم سے گناہ دن کے اجالے میں ہو جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. بندہ اپنے رب کو کہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں بڑا گناہگار، اللہ میں نے جان بوجھ کے گناہ کیے، اللہ میں نے انجانے میں گناہ کیے. جب بندہ اپنے رب کو صحیح معنوں کے اندر پکارے گا اور استغفار کرے گا، رب سے معافی مانگے گا، رب کا قرآن پھر اعلان کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے جب تم میرے سے معافی مانگے گا میں تیرے سے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ زبان کو غیبت سے پاک کر کے استغفار کرنا ہے، زبان سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے. اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان جنریشن، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا اے میرے بھائی، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے گا، آقا علیہ السلام کو کاپی کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. آج سوشل میڈیا کا دور عام ہے، آج ہر بندے کے دل کے اندر خواہش ہے جی میں کرکٹر بن جاؤں، میں فلانے ٹک ٹاکر جیسا بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کو کہیں کہ بیٹا جب نبی علیہ السلام کی کاپی کرے گا نا، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے گا، اللہ تجھے اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا، کل قیامت کا دن ہوگا معاشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا. ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 4 یا 5 سال ہوگی، کوئی بڑی پرانے دور کی بات نہیں بتا رہا، آپ کے معاشرے کی بات سنانے لگا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، جنہوں نے بتایا کہ سونے پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، اطاعت گزاری کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے. سنیے گا، توجہ کیجئے گا. چھوٹی سی بچی 4 یا 5 سال عمر ہوگی، اس کا باپ اس کو روز صحابہ کرام کی باتیں سنایا کرتا، صحابیات کی باتیں سنایا کرتا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے نا، بچہ رو رہا ہم اپنا موبائل پکڑاتے ہیں، لے بھائی چپ ہو جائے، کارٹون لگا دی، یہ لگا دیا، کہانیاں سنا دی. اس کا باپ اپنے بچی کو روز صحابہ کرام کی باتیں سنایا کرتا. میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو یہ بات بھی سناتا ہوگا. ایک خاتون امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی، اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے صحت عطا کر دے. اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا خاتون مجھے اتنا بتا، صحت چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ حیران ہو گئی. اللہ کے رسول میں نے آپ سے صحت کی دعا کی، آپ نے میری دعا کی بجائے مجھ سے سوال کر دیا کہ صحت چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے. آقا علیہ السلام جی میں بات نہیں سمجھی، آپ حکم فرمائیے، ارشاد فرمائیے. اے خاتون اگر اس بیماری پر، اس آزمائش پر صبر کرے گی، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. آج ہمارے پہ ذرا سی بیماری آ جائے نا، پریشانی آ جائے، زبان سے شکوے رب کے، زبان سے گلے رب کے. اچھا مجھے یہ بتائیے، جس رب نے ہمیں 360 جوڑ عطا کیے، اسی رب کے شکوے، اسی رب کے گلے. بیماری آ جانا، آزمائی بہت مشکل وقت ہے، لیکن یاد رکھیے گا مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اس پر آزمائش آتی ہے صبر کر کے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جب اسے خوشی ملتی ہے شکر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. مومن ہے ہی وہ جب آزمائش آ جائے اپنے رب کی آزمائش پر صبر کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ میں زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو جملہ تیری ناراضگی کا سبب بن جائے. اور جب خوشی مل جائے خوشی پر رب کا شکر ادا کر لے. رب ایسی اداؤں کو دیکھ کر کے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول مجھے صحت نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی. اب یہ خاتون واپس جانے لگی، واپس پلٹی. اللہ کے رسول چلے ایک تو دعا کر دیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ میرے جسم سے کبھی کپڑے کو ہٹنے نہ دے. میری مائیں بہنیں تشریف لے کر کے آئی ہیں، سنیے پیغام
कुरान सुनिए, मोहब्बत सुनिए, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल मेरे जिस्म से कभी कपड़ा ना हटे। नबी कायनात ने अपने हाथों को उठाया, दुआ कर दी। सहाबाई किराम फरमाते हैं फिर चश्मे फलक ने वो नजारा देखा, इस खतून को कई मर्तबा मदीने की गलियों में मिर्गी का दौरा पड़ा करता, अल्लाह ने इसके जिस्म से कभी कपड़े को हटने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो बाप अपनी बच्ची को समझाने के लिए ये बातें सुनाता होगा। अब ये बच्ची 5 साल की थी, 6 साल की हुई, बाप ने स्कूल में दाखिल करवा दिया। आपके मुआशरे की बात, बाप ने स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब जैसे टीचर का, मास्टर का ये अंदाज होता है, सारे बच्चों से पूछता है बेटा आपने बड़े हो क्या बनना है, आप क्या बनोगे, तू की बनना है, पुत्र तू दस, आप बताओ क्या बनना है। क्लास में टीचर आया, कहने लगा बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है। एक बच्चा कहता है टीचर जी मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनूंगा, आपने प्रोफेसर बनूंगा, आपने सोल्जर फौजी बनूंगा, आपने पुलिसमैन बनूंगा। बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है, मैं बड़े होकर फलां बनूंगा। अब सवाल उस बच्ची के कानों तलक पहुंचा जिस बच्ची को उसके बाप ने तरबियत याफ्ता बनाया और उसकी तरबियत की है। बेटा आप बड़े होकर के क्या बनना चाहती हैं। बच्ची का जवाब सुनना, टीचर जी मैं बड़े होकर के सहाबिया बनना चाहती हूं। क्या बनना चाहती हूं। टीचर हैरान हो गया, टीचर परेशान। बेटा कल आपने जाना है, अपने अब्बू को मेरे पास लेकर के आना है। बाप को बुलाया गया, स्टाफ रूम में बिठाया गया, कहा गया तुम्हारी बेटी अजीब ये सवाल कर दी, आपकी बेटी अजीब से सवाल कर रही है, कह रही है मैं सहाबिया बनना चाहती हूँ। सहाबिया बनना कोई आसान बात है। सहाबिया बनने के लिए नबी कायनात का जमाना पाना पड़ेगा, आका का दीदार करना पड़ेगा, सारी जिंदगी ईमान की हालत में गुजारनी पड़ेगी, और जब मौत का पैगाम आए ईमान की हालत के अंदर आए फिर ये सहाबिया बनेगी। ये सहाबिया किस तरह बन सकती है। बाप का जवाब सुनना। बाप कहने लगा टीचर जी मैं जानता हूं मेरी बेटी सहाबिया नहीं बन सकती, मैं जानता हूं मेरी बेटी सहाबिया नहीं बन सकती, लेकिन मैंने इसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, अकाइद के अंदर, नजरियात के अंदर, अखलाकियात के अंदर अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा की मोहब्बत को इस तरह पवस्त कर दिया है। मेरा ये ईमान है मेरी बेटी सहाबिया नहीं बन सकती, सहाबिया की गुलाम जरूर बन सकती है। अगला जवाब बड़ा प्यारा बाप का, कहने लगा टीचर जी आज जब आपने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया ना, बच्चे की शिकायत के लिए माँ बाप को बुलाया जाता है, आपने हैरान होकर मुझे बुलाया। जब मैं आपके स्टाफ रूम में आया और मैंने बात को सुना, सुन करके आज मैं इस बात को जान चुका हूं, मैंने अपनी बेटी की इतनी तरबियत कर चुका हूं, ये मेरी बेटी आज के बाद मेरे लिए जन्नत का टिकट भी बन चुकी है, जन्नत का सामान भी बन चुकी है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने बताने अपनी नौजवान जनरेशन को, अपने छोटे भाइयों को, क्या छोटे भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कॉपी करना है, आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है, आका की ताबेदारी करनी है, आका की फरमाबरदारी करनी है। जब इंशाअल्लाह आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे, इंशाअल्लाह वो बेटे आका अलैहिस्सलाम के वफादार और ताबेदार बनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। सबसे पहले अपने किरदार के बारे में पूछे, जी मेरा किरदार कैसा। सारे मक्के वाले यक जुबान के बोले महबूब सादिक पाया, अमीन पाया। अब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मक्के वालों फिर कहो ना कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बेटे देने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बेटियां देने वाला कोई नहीं। अब जैसे ही आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से अल्लाह की यकताई का नारा लगाया, अल्लाह की रुबूबियत का नारा लगाया, अल्लाह की उलूहियत का नारा लगाया, अब सारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन बन गए। जो आका अलैहिस्सलाम को सादिक अमीन कह रहे थे, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के नारे लगा रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को मान रहे थे, आका अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنے بھی تمہارے معبود ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، قولوا لا الہ الا اللہ، میں محمد اس بات کی دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ اور یہی ہماری دعوت، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا اعلان ہے، یہی ہماری دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، یہی ہماری دعوت اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر نا کہا جاتا ہے جی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، اللہ کو پکارتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جاتی۔ میں نے کہا ہم تیری بات مانیں کہ رب کا قرآن مانیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی توکل سے پکارا اپنے رب کو، جب توحید کے اندر عقیدہ مضبوط ہو جائے اور عقیدہ ایسا بن جائے کہ ربا تو شہنشاہ، ربا تو مالک، ربا تو خالق، تیرے علاوہ رزق بھی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ جب بندہ اس توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، اللہ پھر ایسے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات میں عرض کر حدیث مبارکہ کا مجموعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو معاشرے کے اندر بات کی جاتی ہے اللہ سنتا نہیں جی، اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندے میں تیری دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ کافی حدیث مبارکہ کا مجموعہ بیان کرنے لگا ہوں، لیکن دعا کو قبول کرنے کا اللہ کا طریقہ اپنا ہے، سلیقہ اپنا، رول ضابطہ اصول قانون اپنا۔ تین طریقوں کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے بینک بیلنس دے دے، اللہ مجھے کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے۔ فرمایا میرا بندہ جو میرے سے مانگتا ہے نا ہم اس کو فوراً وہ عطا کر دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ بندے نے اللہ سے گاڑی مانگی، اللہ نے فوراً عطا کر دی۔ اب یہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے جی میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے مجھے فوراً وہ عطا کر دیا۔ پہلا طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ، بعض اوقات اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے فلاں چیز دے، اللہ گاڑی دے، بینک بیلنس دے، یہ دے، وہ دے۔ فرمایا میرا بندہ جو میرے سے مانگتا ہے ہم اس کو وہ عطا نہیں کرتے، لیکن اس پر آنے والی ایک ایسی مصیبت، یہ بات بیان کرنے سے ایک سوال میرا آپ سے ہے، جو رب کی طرف سے آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، جواب دیجئے گا، بولیے گا، سارا زمانہ بھی مل کے آ جائے، اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے؟ اس آزمائش کو دور کر سکتا ہے؟ اور ایک اور بات، جو رب عطا کرنے پہ آئے ساری دنیا سے روکنے پہ آئے، کوئی روک سکتا ہے؟ فرمایا میرے بندے نے میرے سے دعا کی، ہم نے دعا کی برکت کے ساتھ اس سے مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، بعض اوقات بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے فلاں چیز دے، فرمایا میرا بندہ جو میرے سے مانگتا ہے ہم اس کو وہ بھی عطا نہیں کرتے۔ اب اس پر مصیبت بھی آ جاتی ہے۔ عقیدہ سمجھیے گا، یہاں پر آ کر کے بندے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسا عقیدہ عطا کر دے کہ جو عقیدہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور جنت کا ٹکٹ اور سامان بن جائے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا میرا بندہ جو میرے سے مانگتا ہے ہم اس کو وہ بھی عطا نہیں کرتے۔ اب اس پر مصیبت بھی آ جاتی ہے، اب اس پر پریشانی بھی آ جاتی ہے، اب اس پر دکھ بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ رب کے شکوے اور گلے کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے رب سے جو مانگا نا اللہ نے مجھے وہ عطا ہی نہیں کیا، میں نے رب سے مانگا مجھے وہ ملا نہیں، بلکہ میرے پر مصیبت آ گئی، پریشانیاں آ گئی۔ ایسے وقت کے اندر زبان سے ایسے جملے جو رب کو ناراض کرنے والے، اور ایسے جملے بولتا جی مصیبتاں میرے تے رہ گئی ہیں،
مصیبتیں میرے لیے بس رہ گئی. کہتا جی اب اللہ نے میری دعا کو نہیں سنا. آسمان والا رب اعلان کرتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اے میرے بندے میں نے تیری دعا کو اب بھی سن بھی لیا ہے اور قبول بھی کر لیا ہے. کس طرح؟ کل قیامت کا دن ہوگا, نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ لگے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس نیکی کے پہاڑ کو اٹھاؤ, میرے بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دو. بندہ حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اللہ یہ نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ اللہ میں اتنا تہجد گزار نہیں تھا, اتنا عبادت گزار نہیں تھا. ربا نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمارا شکوہ کرتا رہا, تو ہمارا گلہ کرتا رہا, رب میری دعا کو نہیں سنتا, رب میری پکار نہیں سنتا, رب میری التجا نہیں سنتا. میرے بندے تو میرے سے دعا کرتا رہا, ہم تیری دعا کو جمع کرتے رہے, تو ہم سے دعا کرتا رہا, ہم تیری دعا کو سٹور کرتے رہے. آج ہم نے تیری ساری کی ساری دعاؤں کو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اس وقت بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ اللہ, بندہ ہے ہی نا شکرانہ. پھر پتہ اس وقت کیا کہے گا؟ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کرتا, سارے کا سارا اجر آج ہی عطا کر دیتا. سبحان اللہ. پتہ اس وقت بندہ یہ ناشکری کے جملے اس وقت بھی کیوں بولے گا؟ کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا, ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک نیکی نہ باپ نے دینی ہے, نہ بیٹے نے دینی ہے, نہ رشتہ داروں نے دینی ہے. اس وقت کہے گا اللہ آج میری ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا. عقیدہ توحید کو سمجھئے اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات لے کر کے چلے جائیے, اگر پریشانی آ جائے, آزمائش آ جائے, دکھ آ جائے اور بندہ پریشان ہو, اگر کوئی بے اولاد آیا ہے, اگر کوئی آزمائش میں گھرا ہوا دوست آیا ہے, توکل کے ساتھ, ارادے کے ساتھ اپنے رب کو پکارے, اللہ انشاءاللہ دعا کو قبول بھی کرے گا, عطا بھی کر دے گا, کل جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ. کبھی توکل کے ساتھ پکارا ہو زبان سے؟ ویسے تو ہم جملے بولتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی اس کی گہرائی میں گئے ہوں, عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کی ہو, اس کی گہرائی میں پہنچے ہوں اور کہا ہو سبحان اللہ. اس کا عام معنی علماء ہم کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے. کبھی سوچا ہو اللہ تو کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ سبحان اللہ. بندہ محبت سے, لاڈیوں سے, پیار سے, عقیدت سے اپنے رب کو کہہ رہا ہو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ربا اللہ تو ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ. اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں. اپنے رب کو لاڈیوں سے بندہ کہہ رہا ہو ربا تو ہر عیب سے پاک ہے. جب ہم زیادہ اکثر یہ جملے زبان سے نکل ربا تو ہر عیب سے پاک ہے, اگر اللہ ایک دفعہ کہہ دے جا میرے بندے میں تو یہ گناہوں سے پاک کر دیا, ہمارا تو کام بن جانا ہے. کبھی توکل کے ساتھ پکارا ہو اور بندہ کہے اللہ جیسے سیدنا یونس علیہ السلام نے تجھے پکارا, مچھلی کے پیٹ میں پکارا, کیا کہا؟ لا الہ الا انت. جن کو آتی ہے وہ پڑھ لیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکار رہے ہیں. ذرا توجہ تو کرو نا, پہلے سمندر کی سطح, سمندر کی تہہ میں مچھلی, پھر مچھلی کا پیٹ, ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارا, نبیوں کے پکارا, سیدھی بات کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری اور آپ کی زبان کے اندر سادہ ترجمہ یہ ہے ربا اگر آج تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے نہ نکالا, کوئی مجھے نکال سکتا؟ پھر رب نے نکالا. رب کے سامنے جب التجا کو رکھا, پکار کو رکھا, آج اگر تیرے پر بیماری ہے, آزمائش ہے, اگر پریشان رہتے ہے, اپنے توکل کو مضبوط تو کر. کہ ربا پریشانیوں کو دور کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ اولادیں تیرے علاوہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے. بندہ اپنے رب کو توکل کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پکار کے تو دیکھ, آج بھی اللہ تیرے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا, اس حوالہ سے گفتگو کریں گے. ضمناً بات ہی میں نے کی. آخری جو بات, چوتھی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے نبی پاک کی صورت کے ساتھ محبت کرنی ہے, پھر آپ کی سیرت, آپ کی ذات, آخری بات نبی علیہ السلام کی بات کے ساتھ محبت کرنی ہے, بات کے ساتھ پیار کرنا ہے. حضرت ثوبان سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ,
آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول مجھے ایک سوچ نے پریشان کر دیا, غمگین کر دیا. سوچنا کبھی اس سوچ کی وجہ سے میں اور آپ پریشان ہوئے؟ کس سوچ نے پریشان کیا؟ اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا, اپنی موت کو سوچ رہا تھا. آج ہم بھی ہیں, توجہ کریں, ہمیں یہ تو پتہ ہے ہم نے رزق کیسے کمانا. ٹھیک ہے, سوچئے نبی علیہ السلام نے پہلے دنیا مانگی ہے, فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری دنیا بہتر کر دے, اللہ میری آخرت بہتر کر دے. اچھی بات ہے, لیکن آج کے بعد یہ سوچ کو اپنی سوچ کے اندر شامل اور ایڈ کر لیجئے. گھر میں بیٹھا تھا اللہ کے رسول, میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچا, پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا جو اعمال کیے اللہ مجھے جنت بھی عطا کر دے گا, لیکن اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے, آپ کی ہمسائیگی مل جائے, آپ کا دیدار مل جائے. اللہ کے رسول جب میں گھر میں ہوتا ہوں میرا دل پریشان ہوتا ہے, اپنے گھر سے دوڑ کر کے آتا ہوں, آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں, میری پریشانی دور ہو جاتی ہے, آزمائشی دور ہو جاتی ہے, آپ کا دیدار کرتا ہوں, دل کو اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کل قیامت کا دن ہو, اللہ مجھے جنت بھی عطا کرے, جنت میں آپ کا ساتھ بھی عطا کرے. اللہ کے رسول آپ نے خود فرمایا ہے قال انا قائد المرسلین ولا فخرا, اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا. اللہ کے رسول آپ کا مقام تو بڑے لوگوں میں ہوگا, جب میں غریب صوبان کا دل چاہے گا کہ جنت میں آپ کے ساتھ ملاقات اور دیدار کرو, مجھے کیسے ملے گا؟ آقا علیہ السلام ابھی خاموش ہیں, اللہ کا قرآن آ گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان تیری عظمت کے اندر رب کا قرآن آ گیا. سبحان اللہ. آقا جی میری عظمت کے اندر؟ ہاں, فرمایا اللہ نے اصول بنا دیا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فرما برداری کرے گا, تابعداری کرے گا, اطاعت گزاری کرے گا, اللہ اس کو ایک نبی کا نہیں من النبیین. علماء سے پوچھئے نبیین صیغہ جمع کا ہے, اللہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام کا ساتھ اس کو جنت میں عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. صرف نبیین نہیں والصدیقین, سچے لوگوں کا جن میں جناب ابو بکر صدیق جیسے ہوں گے, صرف والصدیقین نہیں والشہداء, اللہ شہداء کا ساتھ عطا کر دیں گے, والصالحین اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے. یہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اگر آج بھی کوئی فیصلہ آباد کے رہنے والا جمال مصطفیٰ مسجد میں آنے والا اس بات کا عزم کر کے چلا جائے کہ میں صحیح معنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانوں گا, انشاءاللہ اس کو بھی اللہ کریم یہ چاروں ساتھ اللہ ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ. کتنے بجے جماعت ہے؟ 1:30 بجے. میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی, صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. آقا علیہ السلام فرماتے کل امتی, میری ساری کی ساری امت یدخلون الجنت, جنت میں جائے گی, الا من ابا, لیکن جس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اللہ کے رسول قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ آقا علیہ السلام نے 2 الفاظ کے اندر بات کو مکمل کیا, اور جو میری پوری 40-50 منٹ کی گفتگو ہے اس کا نچوڑ ان 2 جملوں کے اندر ہے. فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ. آقا علیہ السلام فرماتے جو میری اطاعت فرما برداری تابعداری اطاعت گزاری کرے گا داخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے. اگر ہم تابعدار ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت ضرور عطا کرے گا. میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا, لیکن ابھی گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا, ٹائم پورا ہو گیا. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا, انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چودھری احسان علی اولک صاحب, قاری طیب طاہر صاحب, اللہ دیگر دوست احباب کی محبتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.